کہ کچھ حضرات ایسے ہیں الا ماشاء اللہ، سارے تو نہیں، بہرحال کچھ یا کثیر تعداد ایک ایسی ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کریم جل وعلا کی جو اسماء مبارکہ ہیں، جہاں پہ لفظ رحمان کو پڑھا جاتا ہے وہاں پہ قہار کو بھی پڑھنا چاہیے، جبار کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اصل ایمان اس بات کا نام ہے کہ بندہ مومن کے دل کے اندر خوف بھی ہو، خوف خدا، اور امید رحمت بھی ہو۔ اگر کسی کے دل میں صرف رحمت آ گئی اور وہ خوف سے بے خوف ہو گیا، اللہ، تب بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اگر کسی مبلغ نے یا کسی بندے نے بالکل ڈرایا کہ بس قبر ہے، آخرت ہے، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں اور رحمت ہے ہی نہیں، پھر بھی خسارہ ہے، پھر بھی گھاٹا ہے۔ تو در حقیقت ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف بھی موجود ہو اور امید رحمت جو ہے وہ بھی موجود ہو۔ اس کے درمیان اس کی زندگی ہو، اس کے درمیان امید اور خوف کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان زندگی ہو۔ آپ نے صحیح کہا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک شخص کے پاس پہنچے، وقت نزا ہے، فرمایا کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو؟ موت کی کشمکش میں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، امید رحمت بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے۔ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتاہ اللہ ما یرجو، اللہ اکبر، فرمایا جس کی امید ہے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ، امید کیا تھی؟ رحمت کی، رحمت الہی، جنت کی، آخرت میں جو آسانی ہے اس کی امید۔ فرمایا جس کی امید رکھتے ہو وہ ملے گا۔ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، فرمایا جس کا خوف رکھتے ہو رب اس خوف سے امن عطا فرمائے۔ وہ خوف کیا تھا؟ محدثین کہتے ہیں اس بندے مومن کو خوف تھا کہ میں نے مرنا ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کیسا معاملہ ہوگا۔ تو یہ امید تھی کہ اللہ اپنی رحمت کے اثار میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو در حقیقت ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان کو امید رحمت بھی ہو اور خوف خدا بھی ہو۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین بات فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس کے ساتھ ہی فرمایا وان عذابی هو العذاب العلیم۔ دونوں آیات مبارکہ اکٹھی ہیں، یعنی جہاں پر رحمت الہی کا تذکرہ ہے تو وہاں پر یہ بھی سبق دینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر تم اس امید پر گناہ کرتے جاؤ کہ اللہ بخش دے گا، وہاں پر اس کا یہ بھی حکم موجود ہے کہ جان لو میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب۔ اللہ کی رحمت پر جو امید ہے اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، بے شک، اور ساتھ ساتھ جو اعمال کرتے ہیں ہمیں اس سوال سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں۔ تو امید اور خوف کے درمیان یہ بندہ مومن کی، جس طرح قبلہ شاہ صاحب حدیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے، زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اسلام والی زندگی نصیب